الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تمہارے گوش گزار کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب کا چوتھا پارہ پارے کا رکوع آٹھواں، سورت کا نام آل عمران، سورت کا رکوع 17واں، اس سورت کو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ
صاحب بزرگوں، میرے ہم سفر، ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکے ہیں اور اس مہینے کے اندر خالق کائنات نے اس ساری کائنات کے وچوں جیڑی افضل ترین ہستی ہے اس مقدس ترین ہستی نو اس ماہ مبارک کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ ربیع انہوں آخیا جاتا ہے ربیع آتے نے موسم بہار نو، جدو خزاں آتی ہے نا خزاں تو بعد موسم بہار ہوتا ہے اور خزاں دے اندر درخت تقریباً خشک ہو جاتے ہیں، انہوں دے پتے جھڑ جاتے ہیں اور جہے باغات دے اندر سبزہ ہی سبزہ ہریالی ہریالی نظر آتی سی نا، انہاں باغات دے اندر اجاڑا ہی اجاڑا پی جاندیاں نے، باغ اجڑے اجڑے درختوں کے پتے ڈگ پے نے، خزاں تو بعد بہار آتی ہے، انہاں درختوں دیا ٹہنیاں تے پھر کونپلاں پھٹ پیندیاں نے، اور اسی طرح ہی نا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے اس کائنات کے اندر خزائیں خزائیں اور اس خزاں کی وجہ تو عرب کے اندر خصوصاً اور ساری دنیا کے اندر عموماً اجاڑ پی گئی ہے، اجاڑ ایویں بھی پی گئی ہے کہ لوگ جہے نے نا انہاں دی نگاہ کے اندر کسی دی کوئی قدر و قیمت نہیں، بیٹی ہے نا بیٹی، خزاں کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنی بیٹیاں نو ایک جتی دے علم فروخت کر دیں آدھے نے، اور جیڑا مینو جتی دے گا نا انہوں میں اپنی بیٹی دے دے گا، اور باپ
بیٹے بیٹے کا رب وکھرا ہے، بیوی ہے بیوی کا خدا وکھرا ہے، بیٹی کا رب وکھرا ہے، اور لوگ شراب تے شراب چلتی ہے پئی، شراب بطور فیشن یا نمونہ نہیں پیتی جاتی، بلکہ خوراک دا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں۔ راتیاں تاریکیاں دے اندر، دن کی روشنی دے اندر ڈاکے، چوریاں، ظلم، قتل عام ہو چکے ہیں۔ اور پھر اتنے ہی بس نہیں، پروانے قرآن دے توجہ کر لیا جے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے عرب دے حالات کی نے لوگوں نے رب وکھرے وکھرے بنائے نے، اور ایک ہی بس نہیں، سفر کا رب وکھرا ہے، حضر کا خدا وکھرا ہے، بیماریاں دین والا رب وکھرا ہے، بیماری کو شفا دین والا داتا وکھرا ہے، پتر دین والا داتا وکھرا ہے، تیاں دین والا رب وکھرا ہے، اور لوگ اینا لکڑی دے، پتھراں دے، پلاسٹک دے، مٹی دے بنائے ہوئے رباں دے کولو ایویں ڈرتے نے پے کہ انسان نیت شرما جاندی ہے۔ اور اسی وجہ تو نا جیڑی دنیا دے اندر خزاں آ چکی ہے، تے خزاں تو بعد بہار بھی آمدی ہے، اس خزاں کا عالم ہے کہ لوگ انسان تے انسان نے نا جانوروں کے اتنے ظلم کی انتہا کر دیتی گئی، عورتوں پہ ظلم کی عقید کر دیتی گئی، اور یہ خزاں کا عالم ہے۔ رب العالمین نو اس سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت تے رحم آیا، ترس آیا، تے رب العالمین نے اس خزاں کو بہار کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، اور خزاں کے اندر عرب کے اندر حالات کی نے۔ آؤ ذرا اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر عرب کے انہاں حالات کا منظر میں تواڈے گوش گزار کرتے ہیں، اور رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ پروانے آؤ ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کر لیا جائے اور کسی نتیجے پہ پہنچ کے جایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ
احسان فرمایا اللہ تعالی نے اوپر مومنوں نے اس باعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت اللہ ذوالجلال نے ایک رسول بھیجا انہاں دے وچ انہاں دیاں جاناں دے وچ یتلو علیہم آیاتی، اس رسول نے آ کے کی کیتا ہے، او پیغمبر آ کے کی کردا ہے، یتلو علیہم آیاتی، انہاں دے اوتے آ کے اللہ ذوالجلال دے ایس قرآن کی آیات کی تلاوت کردا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں ساریاں نو شرک دے کولوں پاک کردا ہے، انہاں ساریاں نو بدعات دے کولوں پاک کردا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں نو پاک کردا ہے گناہاں دے کولوں، انہاں نو پاک کردا ہے شرک دے کولوں، انہاں نو پاک کردا ہے بدعات دے کولوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہاں لوکاں نو دو کتاباں دی تعلیم دین واسطے آیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دو کتاباں لے کے آیا ہے، ایک رب دا قرآن لے کے آیا ہے، دوسرا اپنا فرمان لے کے آیا ہے، اور ساتھوں کی دیو باسیو ان کا گرد آن والے قرآن دیو پروانے ہو، اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے اس موسم بہار دے آن تو پہلے اے عرب والے خصوصاً اور ساری دنیا والے عموماً ایک گمراہ ہو چکے لے، گمراہی بھی امتحان پہنچ چکے لے، اور گمراہ کنے ہو گئے نے، باپ 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 جیڑا بیٹے دا دشمن ہے، ماں اپنی بیٹی دی دشمن ہے، بھرا بھرا دا دشمن ہے، اور ساری انسانیت جیڑی ہے ایک رب نو بھول گئی ہے، اور لوکاں دے ڈر پیدا ہو گیا ہے، تے جگن دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے حالات کے اندر تشریف لے آئے، آنا ابو داؤد کی حدیث کی کتابی حدیث کے الفاظ میں جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لوگوں میرے آن تو پہلے، میری اس دنیا کے آمد تو پہلے، میری اس دنیا کے بے شک تو پہلے حالات عرب دے کی بن چکے نے، جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، اگر کسی عورت کا سر کا تاج دنیا تو ٹر جاتا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تے حق تے یہ بنتا ہے نا، اور جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے وہ سہارا بنیا جائے، وہ سر تے شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، وہ دل بستگیاں کی جان، پر نہ عرب کا حال کی بن چکے ہیں، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جیڑی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، جیڑی عورت دے سر دا تاج دنیا تو چلا جاتا، اور جیڑی عورت بیوہ ہو جاتی، حق تے بنتا ہے وہ دن شفقت کی جائے، وہ دل بستگیاں کی جان، وہ دل گیریاں کی جان، پر عرب دے اندر خزاں آ چکی ہے، اور خزاں دا عالم ہے، عرب دے حالات یہ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ کرے گا دنیا کا سر کا تاج اٹھ گیا ہے، اس عورت ایک کمرے دے وچ بند کر دتا جاتا، اس عورت کمرے دے وچ بند کر کے انہوں کھانا جڑا دیندے نے نمک دے بغیر دیندے نے، انہوں پانی بھی گھٹ دتا جاتا ہے،
کپڑے بھی نہیں بدلن دے جڑے کمرے دے وچ بند کر دیتا گیا ہے وہ بی بی قضائے حاجت بھی اتنے ہی کر رہی ہے اس بی بی دے زندگی دے دن بھی اتنے گزر رہے ہیں پروانے قرآن دے ان باہر نہیں کڈیا جاندہ ان غسل کرنے واسطے پانی بھی نہیں دیتا جاندہ ایک دن نہیں 2 دن نہیں ایک ہفتہ نہیں 2 ہفتے نہیں ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں جگہ دے پیر فرماندے نے اس عورت نو اس کمرے دے اندر 1 سال تک بند کر دیتا جاندہ انہوں کھانا بھی گھٹ دیتا جاندہ غسل واسطے پانی بھی نہیں دیتا جاندہ او بی بی قضائے حاجت بھی ہوتے ہی کر رہی ہے انہوں غسل واسطے پانی کوئی نہیں انہیں کپڑے تبدیل نہیں کیتے جاندے انہوں تبدیل نہیں کروائے جاندے میرے آقا فرماتے نے سال گزرتا ہے اس بی بی نو کمرے جو باہر کڈیا جاندہ ہے ایک ہی کرتے نے عرب دے باسی ایک جانور ایک پرندہ رہندے نے انہوں پھڑ کے اس بی بی دے جسم تے نال مس کر دیندے نے اور پتہ جے نا حکیم تے ڈاکٹر جاندے نے جڑے بندے نو کھانا بغیر نمک دے دیتا جائے او دے جسم دے اندر زہر بھر جاندا ہے او دے جسم دے اندر زہر پھیل جاندا ہے اس بی بی دے جسم دے نال او پرندہ لگایا جاندا ہے اتنا زہر پھیلے ہے او جانور اس وقت ہی مر جاندا ہے اور ظلم دی اخیر ظلم دی انتہا اجے بھی بس نہیں آقا فرماندے نے اس بی بی نو ایک گدے تے بٹھا دیتا جاندا ہے ایدی جھولی دے اندر اونٹنیاں مینگنا پا دتیاں جاندیاں نے عرب دے اندر جڑے شہر دے وچ رہندی ہے اس شہر دا چکر لگوایا جاندا ہے اس شہر دیاں گلیاں دے اندر شہر دے بازاراں دے اندر اس بی بی نو چکر لگوائے جاندے گدے تے بٹھا دیتا گیا ایدی جھولی دے وچ اونٹاں دیاں مینگنا پا دتیاں گئیاں تے کرنا کی اے بی بی اینوں گدے تے بٹھایا ہے جتھے گزرتی ہے پئی اگوں اینوں کوئی بندے نظر آندے نے اے بی بی اپنی جھولی دے وچوں مینگنا دی مٹھ بھرتی ہے انہاں دے اوتے سٹ دیندی ہے اور سارے پنڈ دا چکر لگوایا جاندا ہے سارے شہر دا چکر لگوایا جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوکاں نوں پتہ لگ جاندا ہے اج اس بی بی دی عزت پوری ہو گئی ہے اج اس بی بی دے عزت دے دن پورے ہو گئے نے پر میں صدقے تے قربان جاواں آقا تیری عظمتاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے دی ماں بہنوں اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو نہ انی آکڑ وکھایا کرو نہ انی غرور وچ اپنی زندگی گزاریا کرو نہ انی انا دے اندر اپنی زندگی بسر کریا کرو رب دا شکریہ ادا کریا کرو آمینہ دے لال آئے پیکرے حسن و جمال آئے اور ساری کائنات دے سردار آئے اللہ نے رحمتاں کر دتیاں نے اللہ نے تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کر دتیاں نے میرے آقا ہے ابو داؤد دی روایت جگہ دے پیر فرماندے نے ان حالات دے اندر اللہ ذوالجلال نے رحمتاں کر دتیاں نے عرب دے اندر دے حالے میں 1 سال انہاں بند کر دیتا جاندا ہے پر میرے آقا اس مہینے دے اندر آئے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے آواز ہوندی ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر
وأسرارا. اللہ ذوالجلال اعلان کر رہے نے اس خزاں تو بہار آئی تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اپنے پیغمبر نے اس دنیا کے اندر بھیجے آئے بہار بنا کے بھیجے ہے اس خزاں بہار کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. خزاں ہے نا ایک تے بیچاری بیوہ ہو گئی سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے او دی دنیا تے پہلے ہی اندھیر بن چکی ہے تے پھر ظلم در ظلم کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے تے کھانا بھی بغیر نمک دے ملتا ہے جسم دے وچ زہر پھیل جاندا ہے. آقا فرماندے نے اس حال دے اندر اللہ ذوالجلال نے مینوں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے تے قرآن اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل کر دیتا ہے اور سال سال جیڑا بیبیاں نو بند کر دیتا جاندا سی اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑی عورت دا سر دا تاج دنیا تو ٹر گیا ہے جیڑی عورت دا خامد دنیا تو ٹر گیا ہے اور اس وقت خزاں دا عالم کیے سال پورا بند رکھ دینے تے پھر اس تو بعد او بی بی شادی نہیں کر سکتی. جڑی بیوہ ہو گئی ہے پھر شادی کر سکتی؟ اب بولو جڑی بیوہ ہو گئی ہے شادی کر سکتی نہیں. اور اج بھی مسلمانوں کے اندر یہی بیماری کئی گھرانے پڑھے لکھے انہوں کا بھی حال ہے تے بیبیاں نہیں جی نہ میں اپنے اے جڑے ایک دو بچے نے میں انہوں دے سر تے زندگی گزار لواں. تو تے زندگی گزار لویں گی پر تینوں پتہ نہیں کہ عرش والے رحمان نے پھر تینوں کی فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی. میرے آقا دی آمد تو پہلے بیوہ ہو جائے شادی نہیں کر سکتی تے بیبیوں جے تسی بھی اج اپنی اوہی حیثیت رکھنی ہے تے تواڈے اندر اور میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے والے لوگوں کے اندر فرق ہی رہ گیا. قرآن آندا 4 مہینے 10 دن اپنی عدت گزارے. کنی؟ اور بولو کنی؟ 4 مہینے 10 دن. تے رب العالمین فرماندے کہ جتھے مرضی شادی کر لے انہوں کوئی روک سکدا شادی کرے. اور ساڈے اج دی بیماری اس وقت کی سی روٹی دینی ہے بغیر نمک دے اور کچھ دینا. اج کی ہے جی میری بیٹی کا حمل فوت ہو گیا ہے وہ عدت بہ گئی ہے ہوں وہ بیچاری غسل بھی گھٹ ہی کرن دیندے نے. اوہی ظلم اج مسلمان کرتا ہے پیا.
اور جڑا اسی عدت بانے ہاں یہ کوئی طریقہ اسلام دا نہیں. ایک کمرے چ بند کر دیتا ہے، چادر لا کے بٹھا دیتا ہے، کوئی اسلام والا طریقہ نہیں. یہ طریقہ جہلیت والا ہے. عدت کا اصل مقصد ہے کہ انہاں 4 ماہ 10 دن کے اندر پتا چل جائے عورت ماں بنن والی تے نہیں، زیب و زینت اختیار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، لیکن ساڈا بھی اج حال ہو. قرآن اندر 4 مہینے 10 دن عدت گزارو، تے جہاں بیبیاں اج اسلام دی مخالفت کردیاں نے، کعبہ دے رب دی قسم ہے انہاں دے نال بھی وہی حال ہونا چاہیے سی. اور تسی شکر نہیں کردیاں، اسلام آیا اللہ نے تواڈے تے اپنی رحمتاں کر دتیاں. اور پھر اتنے ہی بس نہیں، حال ہے سنن دارمی دی روایت ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اگر کسی گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی عرب دے اندر تے انہاں دے منہ کالے ہو جاندے، بیٹی پیدا ہوندی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے تے انہاں بیٹیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیندے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مکے دے اندر آج بھی قبرستان موجود ہے، اور میں تے اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے اس جڑے قبرستان دے اندر عرب دے لوگ جڑے نے اپنی بیٹیاں نوں زندہ دفن کرتے، اپنی بیٹیاں نوں زندہ درگور کرتے. اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج بھی کسی مسلمان دے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ کسی نوں بیٹی جیسی نعمت عطا کر دے وے، انہاں دے منہ کالے ہو جاندے نے، انہاں دے منہ سیاہ ہو جاندے نے، او بندے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے. اگر کوئی پوچھتا ہے کی گل ہے، دھی آئی ہے اور بیٹیاں دے کولوں اینے خائف ہونے والے ہو، بیٹیاں دی نفرت پیدا کرنے والے ہو، تانوں کی پتہ ہے کہ تواڈے حال کوئی نے جڑے اج تو 1400 سال پہلے عرب دے جاہل لوگ کہندے نے. اور اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. عرب دے اندر جدو کسی دے کر اللہ بیٹی عطا کر دیتا انہاں دے چہرے کالے ہو جاندے، منہ کالے ہو جاندے. اج دے مسلمان میں تیرے کو پوچھنا چاہنا اللہ تینوں بیٹی عطا کر دے وے تیرا بھی منہ کالا نظر آندا ہے، اللہ تینوں بیٹی عطا کر دے وے تیرا بھی چہرہ سیاہ نظر آندا ہے. اویندا نہیں معاشرے دے اندر اگر کسی نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کر دتیاں نے، چوتھی بیٹی عطا کیتی بیوی نو قتل کر دتا جاندا ہے، بیٹی نو قتل کر دتا جاندا ہے، بیٹی نو ختم کر دتا جاندا ہے، بیوی نو طلاق دے کے واپس بھیج دتا جاندا ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے میں تیرے کولوں سوال کرنا چاہنا، بڑا مرد بننا ہے، بڑی مردانگی وکھانا ہے، انہاں بیچاریوں تے ظلم کرنا ہے، اور مینوں دس دے صحیح کنے پیسے جمع کرانا ہے بیٹے دے آن واسطے، بیٹے دی آمد واسطے کنے پیسے جمع کرانا ہے، بیٹی دی آمد واسطے کنے پیسے جمع کروانا ہے. اور اس تو بہتر ہی کسی گندے نالے دے وچ ڈب کے مر جا. اپنی بیٹیاں نو قتل کرنے والے آ، اپنی بیوی نو طلاق دین والے آ کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوندیاں نے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال جس بندے نو 3 بیٹیاں عطا کر دے وے او بندہ
انہاں تیناں بیٹیاں دی تربیت کردا ہے، کتاب و سنت دے مطابق کردا ہے، انہاں دی تربیت کردا ہے، کتاب و سنت دی تعلیم دیندا ہے۔ اے بیٹیاں جوانی وچ قدم رکھ دیاں نے، آقا فرماندے نے اے بندہ دین ویکھ کے کی بولو کی ویکھ کے اوکھا کم جے، کی ویکھ کے دنیا ویکھ کے، مربے کوٹھیاں ویکھ کے، جائیداد تے بلڈنگاں ویکھ کے، چور شرابی زانی قاتل ہوئے، بے نماز ہوئے، پراپرٹی ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، دنیا دا جاہو جلال ہونا چاہیے، اے دیکھ کے بیٹی دا رشتہ دینا ہے۔ کاش اللہ تینوں سمجھ عطا کر دے وے، نمازی دیکھ کے بیٹی دی شادی کر، دین دیکھ کے بیٹی دی شادی کر، دنیا دا مال نہیں تے گزارا ہو جائے گا، اگر دین کوئی نہیں تیری بیٹی بھی برباد ہو جائے گی، وہ تے پہلے ہی برباد ہو گیا، جدے کو دین کوئی وہ تے پہلے ہی برباد ہے، انہوں کی پتا دین کی ہے، نماز کی ہے، نیکی تے برائی کی انہوں کی پتا ہے۔ کاش اللہ تیرے ذہن دے اندر بٹھا دے وے کہ تو اپنی بیٹی دی شادی کریں تے دین دی بنیاد تے کریں۔ اور کئی آندے نے قاری صاحب کی کریے دماغ چوریاں کرتا ہے، پہلے شادی کرن تو پہلے کہڑا روز بیت اللہ دا حج کرتا سی، ادو بھی دولت ہی ویکھی ہو نا، جی شریکے وچ میرا نک رہنا چاہیے، دین بچے نہ بچے نک تیرا رہنا چاہیے، تیرے تے عرب دے جاہلاں دے اندر کی فرق رہ گیا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنی بیٹی دی شادی دین دی بنیاد تے کردا ہے، بیٹیاں اللہ نے تین عطا کر دتیاں نے، انہاں تیناں دی تربیت کردا ہے، جوانی وچ قدم رکھ دیاں نے، تے انہاں بیٹیاں دی شادی کسے دین والے جگہ تے کر دیندا ہے۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور تین بیٹیاں دی ولادت تو لگ کے انہاں دی تربیت تک، انہاں دی شادی تک، اور جڑا بندہ تکلیفاں اٹھاندا ہے، آقا فرماندے نے انہاں دے بدلے دے اندر اللہ اس بندے نو جنت بھی عطا کرے گا، جنت دے اندر محمد کا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت دے اندر میرے نال ایس طرح ہوئے گا جویں دو انگلیاں نے، ایک صحابی اٹھدا ہے آندا سونے جدے کول تین بیٹیاں نہ ہون، آقا فرماتے نے اللہ جنوں دو بیٹیاں عطا کر دے وے وہ بھی میرے نال اس طرح ہوئے گا۔ ایک صحابی اٹھدا ہے آندا سونے جدے کول دو نہ ہون ایک کوئی بیٹی ہوئے، آقا فرماتے نے وہ بھی میرے نال ہوئے گا۔ اور میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ایک بندہ اٹھدا ہے آندا سونے محبوبہ جدے کول بیٹیاں نہ ہون، آقا فرماندے نے اللہ جنوں تین بہناں عطا کر دے اور جنوں اللہ نے تین بہناں عطا کیتیاں نے انہاں دی تربیت کردا ہے، کتاب و سنت دے مطابق کردا ہے، انہاں دی جوانی آندی ہے شادی کر دیندا دین لے کے کردا ہے۔ آقا فرماندے نے تین بہناں دی شادی کرنے والا بھی بندہ میرے نال اس طرح جنت وچ ہوئے گا۔ تے عرب دے حالات نے، عرب دے حالات نے نہیں سمجھیا، آ میں تینوں سمجھا دیواں۔ عرب دے اندر حال کی بن چکے آئے لوگ جڑے نے بیت اللہ دا طواف کرتے نے تے گل دے کپڑے اتار کے کرتے نے، ننگے جسم ہی بیت اللہ دا طواف کرتے نے، ننگے جسم ہی بیت اللہ دیاں پھیریاں پاندے نے، اور جڑے بیت اللہ دے اندر مجاور بن کے بیٹھے نے
لوگ کئی مجاور نے کپڑے رکھے نے جنہیں اج نہیں قبراں تے مجاور بیٹھے نے قبراں دے قبر پرست بیٹھے نے قبراں تے مجاور بن کے بیٹھے نے اے نہیں بیت اللہ دے اندر مجاور بن کے بیٹھے آندے نے او تواڈے کپڑے گناہگار نے تسی یہ کپڑے تے لا دیو ساڈے کپڑے پر کرائے تے کپڑے رکھے نے کرائے تے کپڑے دیندے نے اور بیت اللہ دا طواف ننگے جسم بھی کرتے ہیں بیت اللہ دا طواف جڑا کرائے دے کپڑے لے کے نہیں کرتے ہیں ابن کثیر اللہ تیری قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے علامہ راضی نے تفسیر کبیر دے اندر نقل فرمایا ہے اللہ ذو جلال دی قسم حال اے بن چکے ہیں حالات اے بن چکے ہیں لوگ جڑے نے بیت اللہ دی عزت عظمت حرمت میں پامال کرتے رہے تو ایک بی بی دے ایک بندہ اور یمن دے وچ چل رہندے نے اپنی زندگی دے دن بسر کرتے رہے دونوں دے آپس دے اندر گندے تعلق نے برے تعلق انہاں دے قائم نے انہاں نے یمن دے اندر قسم چک لئیاں اج نے اج میرے تے تسی قسم چکنے اے کی کرا مینوں قرآن دی قسم ہے کی کرا مینوں پتر دی قسم ہے مینوں درد دی قسم ہے مینوں اپنی ماں دی قسم ہے مینوں باپ دی قسم ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے ایک گل سن لو عقیدے دی اصلاح کر لو آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ رب دی ذات دے علاوہ اور کسی دوسرے دی قسم چکدا ہے رب نال شرک کردا ہے جڑا قرآن دی قسم بھی چکدا بھی رب نال شرک کردا ہے جڑا دو پتر دی قسم چکدا ہے رب نال شرک کردا ہے اسی طرح ہی ایک بی بی تے ایک بیبا اصحاب اس بندے دا نام ہے نائلہ اس بی بی دا نام ہے یمن وچ قسماں چک لئیاں قسماں کی چکیاں اے مینوں لات دی قسم منات دی قسم عزا دی قسم حبل دی قسم قسماں چک لئیاں قسم کیویں چکی آندے نے لات منات عزا حبل دی قسم ہے اگر سانو موقع ملیا تے بیت اللہ دے اندر بڑھ کے زنا کران گے اے قسماں چک لئیاں یمن جو چلے منزل پر منزل سفر طے کرتے کرتے مکہ معظمہ دے وچ پہنچ جاندے نے بیت اللہ دے اندر آئے طواف کرتے نے طواف کردیاں انہاں ظالماں نوں موقع مل گیا تے اے بیت اللہ دے اندر چلے گئے اوتھے بیت اللہ دے اندر بڑھ کے منہ کالا کرتے ہیں اللہ ذل جلال دی غیرت جوش میں جائی اللہ نے اوتھے ہی انہاں ظالماں نوں پتھر دا بنا دیتا ہے اور قرآن اعلان کرتا ہے ان بطش ربک لشدید اور مشرکا رب دی پکڑ بڑی سخت ہے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ دی پکڑ دے وچ آ جاندے نے اللہ انہاں نوں پتھر دا بنا دیندا ہے اور ہر جگہ تے سادو کی والے ہو اردا گردوں آن والے ہو قرآن دے پروانے ہر جگہ تے اکو جے ہوندے ایکو جہ بندے نہیں ہوندے سمجھدار بھی نے جتھے بے وقوف ہوندے نے اوتھے سمجھدار بھی ہوندے نے انہاں نے بیت اللہ دے اندر زنا کیتا ہے تے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے لوکاں نوں پتہ لگ گیا ہے تے مشرک آندا ہے اسی تے بیت اللہ دا طواف اپنے انہاں رباں دی وجہ تو کرنے آ لو انہاں زنا کیتا ہے انہاں نے رب من لیا اور آج مسلمان دا پاکستان دے اندر بھی وہی حال ہے اور مسلمانوں جاؤ لاہور کے اندر اوتھے ایک دربار ہے مادو لال حسین شاہ کی نام ہے
وہ ہسٹری پڑھ کے دیکھو جا کے ذرا، لیکن مسلمان سجدے کرتا ہے۔ جا کمالیے دے اندر اوتھے ایک دربار ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مسلمان تیری بہو بیٹی اپنی عزت کا جنازہ کٹ دیے پئی، نال تیری غیرت کا جنازہ کٹ دیے پئی۔ جا کمالیے ویخ جا کے، جا چونیاں دے اندر اس بندے نو میں خود زندہ ویکھیا ہے، جسم تو بالکل ننگا، اینا کپڑا بھی وہ جسم تے کوئی نہیں۔ میں انہوں کھانا کھاندیاں ویکھیا ہے، مر گیا، وہ دربار بن گیا نانگے شاہ۔ جا ویخ جا کے، تینوں یہ شاہ مبارک ہو، سانو شاواں دا شاہ مبارک ہو، تینوں یہ زمین والے مبارک، سانو آسمان والا مبارک۔ انہوں نے آخیا ساڈے رب نے تے سارے بےوقوف نہیں سی، سیانے بھی سی، انہوں نے انہوں کڈو، انہوں نے ظلم کیتا ہے، ایک بیت اللہ دے دروازے دے سجے پاسے رکھے ہے، ایک کھبے پاسے کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ مشرک ہے نا، مشرک ہے، جتھے ڈھیری ویکھی اوتھے ڈگ پیا، جتھے ٹویا ویکھیا اوتھے ڈگ پیا، جتھے ڈھیری ویکھی اوتھے سیس نوان لگ پیا، اوتھے جبینے نیاز چکان لگ پیا۔ اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اے مکے دے مشرک آندے نے اے ساڈے رب نے انہاں دے وچوں کئی لوکاں نے چکیا، ایک نو صفا تے سٹ دیتا، ایک نو مروہ ول سٹ دیتا، تے انہاں مشرکاں دا عقیدہ بن گیا بیت اللہ بجے اسی صفا تے مروہ دی سعی کرنے تے اپنے انہاں رباں دی وجہ تو کرنے آ تے قرآن اعلان کر دیندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اوے ظالمو، صفا تے مروہ یہ میریاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں نے، اور ایتھے ہی بس نہیں، عرب دے حالات یہ بن چکے نے۔ اگر مکے دے اندر بارش نہیں ہوندی، اگر عرب دے اندر بارش نہیں ہوندی، اج میں تیرے سادگی دے اندر بارش نہ ہوئے، گجرانوالا دے اندر بارش نہ ہوئے، لاہور دے اندر بارش نہ ہوئے، اب میں کئی نوجوان چھتاں تے چڑھ جاندے نے، بیبیاں بھی چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے، بالٹیاں پانی دیاں بھر کے رکھ لیندے نے، گلی دے وچوں کوئی گزردا ہے او دے اوتے سٹ دیندے نے، آندے نے ایویں ہی بارش آئے گی۔ اور میں اللہ اور تیرے اندر تے مکے دے مشرک دے اندر کی فرق رہ گیا ہے؟ مکے دے اندر بارش نہیں ہوندی، اے بندے کی کرتے نے، ایک جانور لیندے نے، گائے لیندے نے یا اونٹ لیندے نے، گھوڑا لیندے نے یا گدا لیندے نے، کوئی بھی جانور لے کے انہوں میدان وچ لے جاندے نے، میدان وچ لے جا کے اودی پوچھ دے نال کپڑے بن دیندے نے، سکا گھاہ جڑا انہوں بن دیندے نے، میدان اندر سارے مکے دے لوگ جمع ہو جاندے نے، ایدی پوچھ نو اگ لا دیندے نے، اے جانور دوڑ دے اگ دی وجہ تو، انہاں ظالماں نو ترس نہ آیا پر عرش والے دی ذات نو ترس آ جاندا ہے۔ جانور نو اگ لاندے نے، اللہ ذوالجلال دے کولو اللہ دی غیرت جوش وچ آ جاندی ہے، اللہ اس جانور نو بچان واسطے آسمان تو بارش دا نازل کر دیندے نے، بارش دا نزول ہو جاندا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، آنا میں تینوں دسا سنن دارمی دی روایت دی، حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آئے، آگے آندے نے سونے محبوبہ تواڈی آمد تو پہلے اے جڑے دو رب نے ایک صفا مروہ تو پرا ہٹ گئے، انہاں لوکاں نے پھر انہاں نوں دفن کر دیتا ہے۔ آندا سونے اے دو معبود جڑے نے اصاف تے نائلہ کی نے، بولو
کی بنائے نے معبود سونے جڑے دو نے میں غلام سا تے آقا سونے میرا مالک ایک دن مینو ایک دودھ دا پیالہ دیندا ہے ایک مکھن دا بھریا پیالہ ہے تے میرا مالک مینو آندا ہے اور آ لے جا انہاں معبوداں دی قبر تے چڑھاوا چڑھا کے آ تے نالے پوچھی میں سفر تے جانا چاہنا کیا اگر میں کل سفر تے نکلا تے میرے واسطے سفر بھی ٹھیک ہوئے گا کہ نہیں تے کہنا قبراں تے مجاور بیٹھے لوگ کے بیٹھے نے تے اے آندے نے میں ایک دودھ دا پیالہ چکیا ایک مکھن دا پیالہ چکیا اللہ دے نبی جی دوویں چکے میں باہر نکل کے جا رہا ہاں چڑھاوا چڑھان واسطے اللہ دے نبی جی بھوک تے مینوں بھی بڑی لگی سی سونیا محبوبہ میں بھی غلام سا آقا سونیا ایویں دا دودھ سانو کدوں لبدا سی ایویں دا مکھن سانو کدوں نصیب ہوندا سی آقا سونیا میرا دل کیتا میں دودھ دا پیالہ بھی پی لواں مکھن بھی کھا لواں واپس اپنے مالک دے کول چلا جاواں پر سونیا محبوبہ پھر بھی میرے دل دے اندر انہاں دا ڈر آ گیا میں دودھ دے پیالے چکے دودھ دا پیالہ ایک قبر پہ رکھ دیتا ایک قبر پہ میں مکھن دا پیالہ رکھ دیتا سونیا محبوبہ میں آپ لوگ کے بہ گیا میں آگیا میں ویکھاں تے صحیح کہ رب نے تے کیویں دودھ پیندے نے اے رب نے تے کیویں مکھن کھاندے نے آندا سونیا محبوبہ میں اوتھے لوگ کے بیٹھا وا میں ویکھیا ایک کتا آ رہا کتا آیا اس قبر تو دودھ دا پیالہ بھی پی جاندا ہے دوسری قبر پہ گیا مکھن بھی سارا چٹ جاندا ہے سونیا محبوبہ میں جڑا منظر ویکھیا اللہ دے نبی جی بڑا حیران کر اور بڑا برکت امیز منظر میں ویکھیا کتا جان لگا لت چکدا تے قبر تے متر کے چلا جاندا ہے سونیا میں سمجھ گیا اے رب نہیں ہو سکدے پھر میرا مالک آندا ہے روپیہ پیسہ اشرفیاں لے جا اوتھے جا کے چڑھاوا چڑھا کے آ تے میرے واسطے پوچھ کے آ میں تھار اشرفیاں دا چکیا قبر دے قریب گیا میں جا کے آکھیا رب جی معبود جی اے تھوڑیاں جیاں اشرفیاں نے اے قبول کر لو تے میرا مالک کل سفر تے جانا چاہندا ہے دسو کل دا دن ٹھیک ہوئے گا کہ نہیں آقا سونیا جڑا مجاور لک کے بیٹھا ہے او آندا اشرفیاں توڑیاں نے کل دا دن تیرے نال واسطے ٹھیک کوئی نہیں آندا سونیا میں پھر واپس گیا میں اپنے مالک نو آکھیا رب آندے نے اشرفیاں تھوڑیاں نے مالک جڑا او ٹرے بھر کے دے دیندا تھال بھر کے دیندا آندا ہون تے جا کے پوچھ کے آ تے او مجاور ویندا پیا اشرفیاں دا ٹرے بھریا تھال بھریا تے اے آندا رب جی معبود جی دسو تے صحیح میرا مالک کل سفر تے چلا جائے تے او ویندا ویکھ کے آندا ایتھے ہی رکھ دے اپنے مالک نو کہہ اج بھی جائے گا تے مشکل کوئی نہیں مال لب گیا نا اج بھی جائے گا تے مشکل کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں جہادتاں دے اندر اے اپنی زندگی بسر کردے نے اور تائی دے حالی تڑپ گیا آندے نے قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نہایت خدا تھا نہایا پر بنا میں تھا مہر انور اندھیرا تھا باران کی چوٹیوں پر چلن ان کے
سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ اور یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جان بے کو بے صبر رحمت وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود آدی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نہیں ایک لگن سب کے دل میں جگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی آواز دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حالات دے اندر عرب دے حالات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد تو پہلے خزان دا اے عالم ہے، اس خزان دے بعد رب ذوالجلال نے اے بہار کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ مینوں تے تانوں انہاں مشرکاں والے اعمال دے کولوں بچا کے رکھے، کتاب و سنت عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا